زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، نبوت ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 43 ویڈیوز بنا چکے ہیں، 42 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 43۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے اما فی مصدر الفعل اللازمی فصورت واحدہ۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 صورتیں بتائیں ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ مصدر متعدی کا عمل بتا رہے تھے، آپ کو اس کی 5 صورتیں بتا رہے تھے، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ مصدر کے عمل کی جو ہے نا وہ مطلب مصدر کی 2 صورتیں ہیں نا، کہ ایک تو لازم ہوگا ایک متعدی ہوگا، جس طرح سے فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہماری الحمدللہ ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو مصدر متعدی، جو مصدر متعدی ہوگا ہے نا، تو اس مصدر کی 5 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب جو ہے اب بات آ جاتی ہے مصدر لازم کی، تو مصدر لازم میں کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ بس اتنا بتایا جا رہا ہے کہ مصدر متعدی میں تو 5 صورتیں، لیکن مصدر متعدی مصدر لازم میں صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صورت کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اس کی مثال ہم لوگ آگے چل کے کوٹ کریں گے۔ ابھی جو ہے بات جو کر رہے ہیں وہ عبارت سولو کرنی ہے، جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس کو ہم نے عبارت کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ حل کرنا ہے، اور وہ ہے اما فی مصدر الفعل لازمی فصورت واحدہ۔ بہت آسان عبارت ہے، اما جو ہے یہ بہرحال کے معنی میں ہے، اور یہ جو ہے نا حرف شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور جو ہے نا اب اس کی جو شرط ہے وہ محذوف ہے، مطلب اگلا والا جو جملہ ہے نا یہ پورا کا پورا جزا بنے گا، یعنی فی مصدر الفعل لازمی فصورت واحدہ، یہ پورا کا پورا جزا بنے گا۔ اب اگر یہ جزا بن جائے گا تو پھر شرط کہاں ہے؟ تو شرط اس کی محذوف ہے، اور جو محذوف ہے نا شرط وہ ہے یوجد شیئن، ٹھیک ہے۔ یہ میں اسکرین کے اوپر لکھتا نہیں ہوں نا، یہ محذوف ہے تو میں نے لکھا نہیں ہے، جو عبارت ہے وہی لکھی گئی ہے، تو اس کو سمجھ لیں آپ، یوجد شیئن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ یوجد شیئن پہلے شرط کی ہم لوگ ترکیب کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ یوجد شیئن میں یوجد صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول، ٹھیک ہے، اور شیئن اس کا نائب الفاعل، پھر یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ شرط محذوف، ٹھیک ہے۔ پھر فی حرف جر، پھر مصدر مضاف، الفعل جو ہے موصوف بن جائے گا، اللازم جو ہے سب سے پہلے تو یہ بن جائے گا، یہ اس کو ہم لوگ صفت بنا دیں گے، لیکن یہ کہ ہم لوگ اس کو شبہ جملہ بنا دیتے ہیں مناسب کر کے، ایسا تو یہ کہ اس کو ہم لوگ نہ بھی بنائے تو بھی چلے گا۔ المختصر یہ کہ ہم لوگ اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں شارٹ، الفعل کو ہم لوگ بنا دیتے ہیں موصوف، اور اللازم کو صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مصدر مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا ثابتۃ اسم فاعل کا ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ پھر ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا مؤخر۔ اب سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کے کہ یہاں پر سین جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہونے والا ہے کہ ہم جو ابھی جس کی ترکیب کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ خبر مقدم بنانے والے ہیں، اور جو ہے اس کا مبتدا جو ہے وہ بعد میں آئے گا تو اس کو مبتدا مؤخر، اس سے معلوم چل گیا ہوگا۔ خیر ہم لوگ پورا سالو کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ثابتۃ اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے مبتدا مؤخر، اس کا فاعل، کس کا؟ ثابتۃ اسم فاعل کا فاعل، اور پھر ثابتۃ اسم فاعل اپنے فاعل، اور ظرف مستقر، ظرف مستقر کون؟ فی مصدر الفعل لازم، اپنے اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ جی ہاں، یہ خبر مقدم بن جائے گا، تو پھر اب مبتدا مؤخر ہوگا، تو مبتدا جو مؤخر ہے وہ ہے فصورت واحدہ،
تو یہاں پہ فصورت واحدہ میں فا جو ہے اس کو ہم جزائیہ کہہ دیں گے، صورتن یہ بن جائے گا موصوف، اور واحدتن سیدھا سیدھا بن جائے گا صفت، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو شبہ جملہ بنا دیں، پھر اس میں فاعل نکالیں، تو میں آپ کو شارٹ کر رہا ہوں، اب اتنا تو بس اینڈ تو چلا ہے ہماری کتاب کا، تو اتنا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو المختصر جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں پہ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہوئے اسکپ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ سو بتا بھی دوں گا کہ اسکپ بھی کر رہا ہوں۔ صورت جو ہے موصوف، واحدۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، پھر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا، یہ بن جائے گا شرط محذوف کی جزا، اور پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ نمبر 43 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔